اب ذرا آپ یہ بتائیں شوکت بھائی کہ کیا چل رہا ہے اس وقت ود ان دا پارٹی. جب میں کے پی کی سائٹ پہ دیکھتا ہوں اور وہاں پر جو تقاریر دیکھتا ہوں, شفیع جان صاحب کا ذرا گفتگو سنوائیے گا پلیز. ہم اس وقت پشاور میں جلسہ کر چکے ہیں اور کل کوہاٹ میں جلسہ تھا, اور انشاءاللہ اب کچھ دنوں میں ہم نیکسٹ جلسہ اناؤنس کرنے والے ہیں, اور یہ ایک میس موبلائزیشن ہم کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار جو تحریک ہوگی وہ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جو فائنل کال ہوگی, اور اس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے. جی, تو کیا یہ موبلائزیشن کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ احتجاج بھی نہ کریں, یہ سپیس نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا, جیسے اب اگر میں آج چاہوں کہ جی میری پولیٹیکل پارٹی ہے, میں لاہور کے اندر جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے, جماعت اسلامی کو ہے لیکن مجھے نہیں ہے, تو میں اپنا حق کہاں سے مانگوں؟ کہیں اور جگہ جا کے سیاست کروں, کیونکہ ووٹ تو میرا یہیں پہ ہے پاکستان میں. ایک یہ چیز تو ایک دوسرے کو میں نے کہا نا کہ تسلیم نہیں ہو رہا ہے. پھر عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی بلا وجہ, حالانکہ کوئی اگر آج 10-11 مرتبہ تو ہمارے سی ایم صاحب جا چکے ہیں اڈیالہ, کہتے ہیں جی یہ وہاں پہ اپنے فوکس کیوں نہ کریں. بھائی وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن وہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے, اگر آپ ملوا دیتے تو یہ 9 دن اس کے ضائع نہ ہوتے, تو اس میں تو بہت بڑا رول تو پھر یہ ہے. لیکن وہ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے گورننس پہ ظاہر ہے کہ ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے. گورننس چلتی ہے, اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن آ جائیں. یہاں پر ملے بغیر گورننس نہیں چل سکتی. نہیں دیکھیں, ملنا ان کا حق ہے. اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ ملیں, کیونکہ جس بندے نے اس کو سی ایم بنایا ہے آپ کہیں کہ جی آپ اسے نہ ملیں, اس کو چھوڑ دیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا میں درستگی کے لیے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, ہم نے بچایا. نہیں پلیز دیکھیں, ڈیفالٹ کیسے ہو رہا تھا ہمارے دور میں, چونکہ ان کے پاس خزانہ ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ $16.4 بلین ہمارا ریزرو تھا, اور اس میں آج آپ دیکھیں کہ ان کے پاس $14.4 بلین ان کے ریزرو ہے ٹوٹل آج کے دور میں, جس میں $9.2 بلین جو ہے وہ دوست ممالک کے ہیں. یہ کوئی چیز غلط ثابت کر دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, تو جب ہمارے دور میں 16.4 تھے تو وہ کیسے ڈیفالٹ کیا؟ ڈیفالٹ تو تب ہونے جب جو اسحاق ڈار صاحب آئے. یہ تو مفتاح اسماعیل کی اپنی رپورٹ ہے, جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا, انہوں نے کہا کہ اصل میں اس میں کئی چیزیں تھیں, ایک تو وہ پیٹرول کے ساتھ جو آپ جاتے کر کے گئے تھے, لیکن گروتھ ریٹ آپ اور لینڈ مائنز تو خود ہی اس وقت کہا گیا تھا کہ لینڈ مائنز نہیں, لیکن گروتھ ریٹ, خیر میں سے جواب لے لوں. گروتھ ریٹ ہمارے دور میں 6% تھا, اب سب کو پتا ہے آج کتنا ہے, 2 سے اوپر ہی نہیں جا رہا ہے. وہ نمبرز فجنگ اس وقت بھی تھے. سر دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے نا, انفلیشن ہمارے دور میں 12 تھی, ان کے دور میں 38 پہ پہنچی. اب کرتے کرتے یہ بے شک ہے کہ سنگل ڈیجٹ ہے, لیکن آپ جائیں چاول خریدے, گھی خریدے, آپ کو وہ کوئی چیز آپ کو سستے داموں ملے, مجھے بتائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں اس پہ جواب لے لوں گا, مجھے اس پہ بتائیں. ٹیکس کی بات آپ نے کی, ابھی دیکھیں آئی ایم ایف نے 40 آئٹمز کے اوپر ٹیکس لگا. کیوں؟ ان کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. نہیں لگا نا, کوئی نہیں ٹیکس. اچھا, اب مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اب یہ جو موبلائزیشن کی بات ہو رہی تھی, شفیع جان صاحب نے جو کہا کہ یہ جلسے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی جو ہمیں کال ملے گی, تو پھر اس طریقے سے جب دعوے کریں گے تو پھر تو نہ ملاقات ہوگی نہ ہی کال ملے گی. دیکھیں, احتجاج کرنا ہمارا کہ دیکھیں ایک لینگویج ہوتی ہے جلسوں کی, وہ ایک الگ ہوتی ہے. دیکھیں جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیں ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. اگر آپ بیرسٹر گور جیسے سلجھے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, اسد کیسر کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, جو بالکل پارٹی میں ان لوگوں کی سنی جاتی ہے. کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور بات کرنا جانتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جب ان سے نہیں کریں گے تو پیچھے تو اتنا بڑا پریشر ہے عوام کا, وہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ بات کنوے کی جاتی ہے کہ یہ جو جلسوں میں جو بیانات ہیں, موبلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, للکارا جا رہا ہے, تو یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے عوام کو للکارنے کے لیے, عوام کا لہو گرمانے کے لیے؟ سب پہلے 2 جملے صرف اس پہ کہ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی نے کس طرح آئی ایم ایف ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہا تھا. آپ نے خود وہ بات کی کہ پیٹرول اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے کنڈیشنز خود توڑی, اور کہا کہ کیونکہ ہماری کرسی جا رہی ہے تو اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جائے. اس ٹائم پہ ریزروز تقریباً 9 یا 10 ارب ڈالر کے تھے. نہیں سر, وہ کمرشل بینک سے ملا کے, میں اسٹیٹ بینک آج آپ کے 9.2. شوکت صاحب آپ جواب دے دیجیے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, ریزروز رکھنے کے لیے آپ کی انفلوز اور آؤٹ فلوز چل رہی ہوتی ہیں. آپ کے انفلوز کا انحصار ہوتا ہے آپ کے ریمیٹنسز پہ, ایکسپورٹس پہ, آپ کی جو لینڈنگ جو آپ نے بورنگ کی ہوتی ہے اس کی قسطیں آ رہی ہوتی ہیں. جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے ہوئے پروگرام کو اس طرح ٹھکرائیں گے اور آپ نے اس کو خود
آپ نے پروگرام توڑا تو اس کے نتیجے میں وہ بقیہ ساری چیزیں کمپرومائز ہوئی. آئندہ مہینوں کے اندر آپ کے ڈالر رن آؤٹ ہو جانے تھے. آپ نے ایک ایسی صورتحال بنائی کہ یہ جو 10 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے تھے اس ٹائم پر، یہ اگلے 3-4 مہینوں اور چونکہ بقیہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رک جائیں تھی، اور آپ نے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو ٹی وی پر دکھایا کہ ہم نے آپ کی شرطیں توڑ دی ہیں. اس کے بعد ہماری جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جس ٹائم کا یہ ذکر کریں مفتاح صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو ہم نے انہی کا ہی پروگرام ریوائیو کرنا پڑا تاکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں اور وہ ٹرسٹ پھر سے ری اسٹیبلش کریں فنڈ کے ساتھ. اس وقت بھی جب وہ کوششیں ہو رہی تھی تو انہوں نے چٹھیاں لکھی آئی ایم ایف کو. شوکت ترین اور تیمور جھگڑا صاحب کی آڈیو لیک آپ کے پاس آج بھی ہے. پھر پچھلے سال پھر سے آئی ایم ایف کو ایک چٹھی لکھی گئی. تو دیکھیے یہ آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے اور بعد میں اگر وہ رک گیا تو پھر سے کسی طرح سبوٹاج کریں. جو آپ نے دوسری بات کی، دیکھیے بات یہ ستی صاحب، گور خان صاحب، سلمان راجہ صاحب جو مرضی باتیں کر لیں، 8-10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے شاید، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. زبان تو وہی ہے نا. یا تو یہ کہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی اور گور خان کی بات جو ہے وہ عمران خان کی ٹویٹ کے اوپر ہے، تو پھر چلیں ان سے بات کرتے ہیں. پہلے تو اپنی چیز کلیئر کریں نا. آپ ایک طرف ان کے ٹویٹ کے اندر سر ان کے ٹویٹ نہیں اب مجھے گزارش کر لیجیے. دیکھیے ان کے ٹویٹ کے اندر واضح طور پر وہ اپنی افواج کو، اپنے افواج کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور یہ مستقل سطح پر اس شخص کی طرف سے بھی اور ان کی جماعت کی طرف سے، اور اس سے پہلے ان کی ہمشیرہ انڈین چینلز پہ، اور اس کے علاوہ 8-10 دن پہلے کے اس ٹویٹ کے بعد آپ ہر دن کھولیں پی ٹی آئی کے لوگ ہر دوسرے دن پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے اسی ٹویٹ کے کچھ حصے اٹھا کے روزانہ اچھالتے ہیں. آپ کی بنیادی پالیسی یہ ہے جو ریاست اور افواج کے خلاف آپ کا بیانیہ ہے. تو دیکھیں یا تو پھر ان کی قیادت بیٹھ کے پہلے کلیئر کریں کہ ہاں ہم ان الفاظ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں اور یہی ہماری سوچ ہے. تو پھر ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ نرم اپروچ، ایک چیز مجھے یہ آپ کو یہ ریجیکٹ کرنا پڑے گا، جو اون کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے اپنے دیکھیں اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں پھر اون کرنے کے. چونکہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ اب ملک کے دفاع کا معاملہ ہے. اور آپ بالکل اگر آپ وہی زبان استعمال کریں گے جو اس ٹویٹ میں ہوئی، جو مودی استعمال کرتا ہے، جو دشمن استعمال کرتے ہیں، اس کو سیاسی لبادے سے آپ جسٹیفائی نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے